بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا گولڈن جوبلی تحفظ ختم نبوت کانفرنس کے شرکاء سے خطاب۔ تفصیلات کے مطابق جمعیت علماء اسلام کے سربراہ حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے 7 ستمبر 2024 عیسوی بروز ہفتہ رات گئے تحفظ ختم نبوت کانفرنس گولڈن جوبلی مینار پاکستان لاہور میں شریک شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے کہا ہے کہ 7 ستمبر کا دن 1974 کا دن اور آج 50 سال کے بعد 2024 کا دن دنیا کو یہ پیغام دے رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر شب خون مارنے والوں کو اپنی عاقبت کا اندازہ کر لینا چاہیے کہ پاکستان کے عوام اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت کا دفاع کس انداز کے ساتھ کرنا چاہتے ہیں۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم نے کہا کہ آپ کے آج کے اس اجتماع نے قادیانیت ہو یا لاہوریت اس کی کمر توڑ کے رکھ دی ہے۔ اب ان کو دوبارہ سیدھا کھڑا ہونے کے لیے کوئی وقت نہیں رہا۔ کبڑے جسم کے ساتھ نہ امریکہ ان کو سیدھا قد و قامت دے سکتا ہے، نہ یورپ اس کی کمر سیدھی کر سکتا ہے، نہ اسرائیل ان کو پناہ دے سکتا ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم نے تعاقب کیا ہے اور تعاقب کرنا جانتے ہیں۔ سن 74 کے بعد آج 50 سال گزرنے کے باوجود بھی قوم کے جذبے میں کوئی کمی نہیں آئی ہے اور انشاءاللہ اگلی صدی تک میں اس کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم پر اور اس پر اعتماد کرتے ہوئے کہ آئندہ صدی بھی آپ کی ہے، قادیانیت کی کمر اسی طرح ٹوٹی رہے گی اور دنیا کی کوئی طاقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ختم نبوت پر شب خون مارنے کی جرت نہیں کر سکے گا۔ قائد جمعیت مولانا فضل الرحمان کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ بہت سے لوگوں نے کہا کہ اسرائیل کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ یہاں پر پاکستان میں بھی بڑے ریٹائر قسم کے بیوروکریٹس اور اسٹیبلشمنٹ کے چیلوں نے ٹیلی ویژن سکرین پر آ کر یہ دعوت چلائی، قوم کا ذہن اس طرف موڑنے کی کوشش کی۔ سب سے پہلے جمعیت علماء اسلام نے کراچی میں ملین مارچ کر کے ان کی زبان ایسی خاموش کر دی ہے کہ پاکستان میں آج تک پھر ان کی زبان نہیں چل سکی۔ اس کے بعد فلسطین میں حماس کے مجاہدوں نے جس طرح قربانیاں دے کر اسرائیلی ریاست کو للکارا، فلسطین کی آزادی کے لیے آگے بڑھے، 50,000 شہداء 6-7 مہینوں میں دے چکے ہیں، لیکن جہاں پوری اسلامی دنیا اور یورپ میں اسرائیل کو تسلیم کرنے کے گانے بجتے رہے، وہاں رباب بجتے رہے، انہوں نے وہ رباب توڑ دیے ہیں۔ وہ تمام وسائل آج دھرے کے دھرے رہ گئے ہیں کہ کوئی اسلامی ملک آج کے بعد ناجائز ریاست کو تسلیم کرنے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ نے کہا کہ میں صرف پاکستان کے حکمرانوں اور صرف پاکستان کے اسٹیبلشمنٹ کو نہیں کہنا چاہتا، بلکہ میں دنیا اسلام کے حکمرانوں کو کہنا چاہتا ہوں اور اہل پاکستان کی طرف سے عالمی قوتوں اور عالمی برادری کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ اسرائیل کے وجود کو تسلیم نہیں کیا جا سکتا، اور اتنے زیادہ انسانوں کا خون بہانے کے بعد بھی کیا امریکہ، جس کے ہاتھوں سے فلسطینیوں کا خون ٹپک رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے عراقیوں افغانوں کا خون ٹپک رہا ہے، جس کے ہاتھوں سے لیبیا کی عوام کا خون ٹپک رہا ہے، کیا اس کے بعد بھی امریکہ کو انسانی حقوق کی بات کرنے کا حق حاصل ہے؟ دنیا آج اعلان کر رہی ہے، اہل پاکستان اس بات کا اعلان کر رہے ہیں کہ امریکہ انسانی حقوق کا قاتل تو ہو سکتا ہے، انسانی حقوق کا علمبردار نہیں۔ انہوں نے کہا کہ میں اپنے حکمرانوں اور اپنی اسٹیبلشمنٹ کو بھی بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ ہے پاکستان کی سوچ۔ اگر تم نے پاکستان کا سوچنا ہے، تمہیں پاکستان کی سوچ کا اندازہ ہے، یہ پورے ملک کی نمائندگی کر رہا ہے، تمام عوام کی نمائندگی کر رہا ہے، اور آپ کو ان مینار پاکستان پر انسانوں کے سمندر کی رائے اور ان کی قرارداد کے سامنے جھکنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں ہے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ختم نبوت کا مسئلہ، سپریم کورٹ کا مسئلہ، ہمارے مقررین نے مختلف انداز سے اس کا تذکرہ کیا، یقیناً وہ ایک ہماری بڑی کامیابی تھی۔ میں چیف جسٹس کے حوالے سے یہ ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر انہوں نے غلطی کا ادراک کیا ہے، اپنی غلطی کا اعتراف کیا اور انہوں نے اپنا فیصلہ تبدیل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، تو پھر قوم منتظر ہے کہ تفصیلی فیصلہ جلد دیا جائے۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہم امید رکھتے ہیں کہ انشاءاللہ تفصیلی فیصلہ بھی علماء کرام کے اعتماد کو لے کر دیا جائے گا۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ آج میرے دینی مدارس پر کیوں دباؤ ڈالا جا رہا ہے؟ مولانا فضل الرحمان نے اپنی گفتگو کے دوران دھمکی آمیز لہجے میں کہا کہ عالمی آقاؤں کے دباؤ پر تم ہمارے دینی مدارس پر دباؤ ڈال رہے ہو۔ قرآن و حدیث اور فقہ کے علوم کے لیے جو نصاب ہم نے متعین کر رکھا ہے وہ تمہارے آج نشانے پر ہے، لیکن یاد رکھو کہ ابھی ہم نے تمہیں نشانے پر نہیں رکھا، ہمارے تحمل کا اندازہ لگائیے، ابھی ہم نے فیصلہ نہیں کیا، اور جس دن ہم نے فیصلہ کیا، خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں اور اللہ کو گواہ بنا کر کہتا ہوں کہ ملک چھوڑنے پر تمہیں مجبور نہ کیا تو میں فضل الرحمان نہیں۔
تم میرے مدرسے کی ایک اینٹ گراؤ گے تو سن لو کہ تم میرے مدرسے کی ایک اینٹ گراؤ گے تو میں تمہارے اقتدار کی پوری عمارت کو زمین بوس کر دوں گا۔ مولانا فضل الرحمان کا مزید کہنا تھا کہ تم میرے عقائد کو مت چھیڑو، تم میرے اسلام کو مت چھیڑو۔ عقیدہ ختم نبوت پر امت مسلمہ کا اتفاق ہے اور سود کے خاتمے پر بھی پوری قوم متفق ہے۔ وفاقی شرعی عدالت نے سود کے خاتمے کا فیصلہ کیا۔ اسٹیٹ بینک آف پاکستان اور نیشنل بینک آف پاکستان نے اس کے خلاف اپیلیں واپس لیں، لیکن کچھ بینکوں نے اپیل دائر کی اور اس پر سٹے یا نظر ثانی کے لیے درخواست دی۔ مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ میں نے چند روز پہلے سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو خط لکھا اور میں نے ان کو بتایا ہے کہ عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے مختصر فیصلے کے بعد جلد از جلد اپنا تفصیلی فیصلہ دیجیے، اور دوسرا یہ کہ جن لوگوں نے سود کی حرمت کے حوالے سے عدالت میں فیصلے دیے ہیں اور اس کے خلاف اپیلیں دائر ہوئی ہیں، ان اپیلوں کو فوراً نمٹایا جائے۔ مولانا فضل الرحمان دامت برکاتہم العالیہ کا کہنا تھا کہ انشاءاللہ سود کے خلاف بھی تحریک چلائیں گے، اس کے لیے بھی ہم میدان میں رہیں گے۔ سود کا نظام اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست جنگ کا نام ہے۔ کیا کوئی مسلمان یہ سوچ بھی سکتا ہے کہ میں اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کروں؟ مولانا فضل الرحمان کا آخر میں کہنا تھا کہ ان حکمرانوں کی وجہ سے آج ہم من حیث القوم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں جنگ پہ اترے ہوئے ہیں۔ ہم اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتے ہیں اور اس گناہ کی تلافی کے لیے میں پوری قوم کو متحد ہونے کی دعوت دیتا ہوں، اور انشاءاللہ ہماری اگلی تحریک اس سود کی لعنت کو ختم کرنے کے لیے ہوگی۔